بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے نماز کی اہمیت۔ ہماری آج کی حدیث کچھ اس طرح سے ہے: مفتاح الجنت الصلاۃ، مفتاح الجنت الصلاۃ، مفتاح الجنت الصلاۃ۔ اس کا ترجمہ ہے جنت کی چابی نماز ہے۔ یہ حدیث جامعہ الترمذی کی حدیث نمبر 4 ہے۔ اس حدیث کے ساتھ آج ہم جو کہانی سنیں گے اس کا نام ہے ولی اللہ اور شیطان۔ جی پیارے بچوں، آج تو اس ولی اللہ کے ہاتھوں شیطان کی بہت زیادہ پکڑ ہونے والی ہے۔ کیسے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں نماز کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے۔ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک بہت پیاری اور پاک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت سارے انعامات جمع کر رکھے ہیں۔ لیکن پیارے بچوں، اس جنت کی چابی نماز ہے۔ یہ بالکل ایک ایسی ہی بات ہے جیسے آپ کو کوئی کہے کہ یہ ایک بہت بڑا سا پارک ہے اور اس پارک کے اندر آپ کے لیے بہت سارے سرپرائزز ہیں، انعامات، جھولے اور کھیل بھی موجود ہیں، مگر اس کے اندر داخل ہونے کے لیے آپ کو ایک ٹکٹ کی ضرورت ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ جی ہاں، آپ پوری کوشش کریں گے کہ کسی طرح وہ ٹکٹ ہمیں مل جائے، اور بالآخر آپ پوری کوشش کر کے وہ ٹکٹ حاصل کر لیں گے اور پھر اس پارک میں داخل ہوں گے اور سارے انعامات اور سرپرائز سے خوب جی بھر کر مزے کریں گے۔ پیارے بچوں، اسی طرح ہی جنت ہے۔ جنت میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز رکھی ہوگی جس کی ہم خواہش کریں گے، لیکن وہ چیزیں اس دنیا کی چیزوں سے بھی بہت زیادہ پیاری ہوں گی۔ لیکن اس جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی ایک چابی کی ضرورت ہے، اور وہ چابی نماز ہے۔ اسی لیے نماز کی حفاظت کرنی ہے، اور شیطان کی باتوں میں آ کر اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو ہمیں جنت سے محروم ہونا پڑے گا۔ جی پیارے بچوں، آئے دیکھتے ہیں کہ شیطان ہمیں کس کس طرح سے نماز سے روکتا ہے اور اسے نمٹنے کے لیے ایک اللہ والا بندہ کیا کرتا ہے۔ ہماری آج کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے بندے رہتے تھے جو کہ اپنی عبادت گزاری اور اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ کے دوست بن چکے تھے۔ پیارے بچوں، انہوں نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی تھی اور نماز بھی پورے دھیان سے اور پاک صاف ہو کر خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتے تھے۔ لیکن پیارے بچوں، اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ نماز کی وجہ سے ساری برائیوں سے بھی دور رہتے تھے۔ وہ لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر ایک کی مدد میں آگے آگے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش تھا۔ مگر پیارے بچوں، شیطان کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا دوست بنے۔ اس نے بار بار اللہ کے اس بندے کے دل میں گناہ کرنے اور برے کام کرنے کا خیال ڈالا، مختلف طریقے سے ان کے پاس آتا اور ان کو بہکاتا، مگر ہر بار ناکام ہو جاتا، کیونکہ اس اللہ کے ولی نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی تھی اور نماز ہمیشہ برے کاموں سے روکتی رہتی تھی۔ لہٰذا جب شیطان بار بار ناکام ہوا تو اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے سوچا کہ میں
گناہ سے روکنے کی بجائے اب اللہ کے اس دوست کو نماز پڑھنے سے روکتا ہوں تاکہ یہ نماز چھوڑے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے، اور اسی وجہ سے پھر یہ نماز سے دور ہو کر دوسرے گناہ بھی کرنے لگے گا۔ لیکن نماز چھڑانا بھی بہت مشکل کام تھا، اور اس کے لیے شیطان نے ایک ترکیب سوچی۔ جی پیارے بچوں، شیطان نے ایک دن ایک فرشتے کا بیس بدلا اور اس اللہ کے ولی کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں جا کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو میری بہت عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بندوں کی بھی بہت خدمت کرتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ بات سن کر اللہ کے ولی کو بہت خوشی ہوئی، اور وہ خوشی کے جذبات کے ساتھ اس شیطان جو کہ فرشتے کے روم میں تھا اس سے پوچھنے لگے، کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ واقعی ہی اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے اور مجھے جنت میں لے جائے گا؟ وہ شیطان کہنے لگا، بالکل، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہیں بتاؤں کہ چونکہ تم بہت عبادت بھی کرتے ہو اور میرے بندوں کی خدمت بھی کرتے ہو، اس میں تم بہت تھک جاتے ہو، لہٰذا نیک کام کرتے تو ضرور کرتے رہنا ہے، لیکن اگر آپ تھک جاتے ہو تو آپ نماز کو چھوڑ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نماز پڑھنے کا حق تمہیں معاف کر دیا ہے، لہٰذا اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولی اللہ یہ بات سن کر خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کو نماز پڑھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد ولی اللہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جھوٹا ہے، کیونکہ نماز تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معاف نہیں کی تھی، جن کا کام ہر وقت اللہ کی عبادت اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح تھا، لوگوں کا خیال رکھنا تھا۔ ولی اللہ یہ بات سمجھنے کے فوراً بعد غصہ سے بولا، اے شیطان مردود، بدبخت، نکل جا یہاں سے، میں سمجھ گیا ہوں کہ تو وہی ہے جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت سے نکال دیا تھا۔ اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں بھی جنت سے نکل جاؤں اور میری چابی بھی گم ہو جائے۔ میں یہ ہرگز نہیں کروں گا۔ پیارے بچوں، یہ بات سنتے ہی شیطان وہاں سے ڈر کر جلدی سے بھاگ گیا اور غائب ہو گیا، اور اللہ کے ولی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ شیطان کے اس بہکاوے سے بچ گیا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے سمجھ جانا چاہیے کہ نماز پڑھنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے، اور اگر کوئی دوست یا کوئی شخص ہمیں نماز کے وقت کسی اور کام میں لگانا چاہے تو اس کی بات نہیں ماننی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے سے زیادہ بڑا کوئی بھی کام نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی کی نماز کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی جنت کی چابی کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ پیارے بچوں، اب جلدی سے آپ اس کہانی کو اپنی الکتاب الحدیث میں لکھ لیں اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اس کہانی کو اور اس بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اس کو ہمیشہ یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ پیارے بچوں، ایک مزے کی کہانی اور پیاری سی حدیث کے ساتھ پھر آئیں گے، تب تک آپ نے دوسروں کو حدیث بتاتے رہنا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔